سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص سفر کے تاک دنوں میں سورۃ والضحیٰ پڑھے تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے۔ یہ 5 بول ہیں مبارک، اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، ان تاک دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت۔ سفر کے حوالے سے وظیفہ عنایت کر دیں، کوئی سفر کے جو نوافل ہیں اس ماہ کے وہ عنایت کر دیں، جو لوگ خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں سفر کے مہینے میں۔ اور یہ کہاں تک ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر نہ کریں، اس حوالے سے بھی ساتھ متصل کر دیجیے گا اس بات کو۔ سفر یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے۔ اس کے معنی سفرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا سفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ سفرا پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا، جی جی۔ یا سفرا یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو، یا سفرا یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں۔ حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت، کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دینی و نفسی، اس کی جان، جی، و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت، مال، اسباب، اس کی پراپرٹی، ساری چیزیں، جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو کی بات سناؤں آپ کو۔ جی، یہ بات آج سے کوئی 30 سال پرانی، اس سے بھی پرانی ہے۔ ایک ڈاکو مجھے ملا، اچھا، وہ اغوا برائے تاوان، پرانی زندگی تھی اس کی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک گھر تھا، ہم گھروں کو، شخصیات کو نشاندہی کرتے تھے، پھر رات کو ان کے گھر میں ان کو اغوا کرتے تھے، پھر ان سے پیسے لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا ایک گھر کو ہم نے کئی دفعہ مینشن کیا، کئی دفعہ نشاندہی کی، گلیاں بھول جاتے تھے، راستے بھول جاتے تھے۔ پھر اللہ کا نظام چلا، اللہ نے اس کا دل بدلا، کسی فقیر کے ذریعے سے اس کو اللہ نے ہدایت دی، تسبیح خانے کی برکت سے۔ تو کہنے لگا پھر میں اس بندے کے پاس گیا، میں وہ ڈاکو ہوں، میں تجھے اغوا کرنا چاہتا تھا، تیرے ذریعے سے کروڑوں مال لینا چاہتا تھا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ میں راستے بھول جاتا تھا، گلیاں بھول جاتا۔ ہم راستے بھولتے نہیں، ہم گلیاں نہیں بھولتے، ہمارا پیشہ ہے، شعبہ ہے، ہماری نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ، اس کو معمول بنا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کہ سفر کے مہینے میں ہمارا ایک یہ ہے مزاج کے سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سفر نہیں کرنا چاہیے، لوگ بہت ساری باتیں اس حوالے سے، آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ سفر کے اندر جو ہے کس طرح معاملات کرنے کی کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، اور آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے؟ جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو خوفناک بنا لیا ہے۔ جی، سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے، صحیح، جبکہ بہت زیادہ روایات اس بات کی، اچھا مستند کتابوں میں، ہر مذہب اور مسلک کی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لیا ہے، کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، جی جی، اصل میں سفر سفرا سے ہے، اس کے معنی ہے پلاہٹ کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے، اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں۔ جی، پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا۔ جی، ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت، ایک سوال کا مختصر جواب۔ جی، ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ جی، جی، اگر کوئی شخص سفر کے تاک دنوں میں، مثلاً پہلے سفر 3، 7، 5، 9، 11، جی، جی، تاک ٹھیک، تاک دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار جی،
ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جی. سورۃ والضحیٰ کے دو عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جب فہدیٰ پہ پہنچے جی تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے. صحیح. ووجدک ضالًا فہدیٰ. بس اس کے بعد سورت پڑھ لے. ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ سفر کے مہینے میں ہمارا ایک یہ ہے مزاج کے سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سفر نہیں کرنا چاہیے، لوگ بہت ساری باتیں سوال. آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ سفر کے اندر جو ہے کس طرح معاملات کرنے کی کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، اور آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے. جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو خوفناک بنا لیا ہے. جی. سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے. صحیح. جبکہ بہت زیادہ روایات اس بات کی، اچھا مستند کتابوں میں، ہر مذہب اور مسلک کی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لیا ہے کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. جی. اصل میں سفر سفرا سے ہے، اس کے معنی ہے پلاہٹ کے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے. اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں. جی. پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا. جی. ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت، ایک سوال کا مختصر جواب. جی. ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی. اگر کوئی شخص سفر کے طاق دنوں میں، مثلاً پہلے سفر 3، 7، 5، 9، 11 جی. طاق ٹھیک. طاق دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار، جی ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جی. سورۃ والضحیٰ کے دو عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جب فہدیٰ پہ پہنچے جی تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے. صحیح. ووجدک ضالًا فہدیٰ. بس اس کے بعد سورت پڑھ لے. ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ نے وقت عنایت کیا ہے. اور جاتے جاتے جو ہے میں کہتا ہوں آپ دعا اگر جو ہے کروا دیں تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، تاکہ ہمارے جو ہے عافیت عطا ہو جائے. یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا. آمین. اپنی رضا عطا فرما. موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. آمین. اللہ. ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا. آمین. جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین. سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا